بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقا، یہ جو ہمارے خطبہ وائزین اور نام نہاد پیران عظام کا معاملہ ہے، یہ دن بدن گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ لوگ نہ علم العقائد سے واقف ہیں، نہ روایت سے واقف ہیں، نہ مجموعی طور پہ شریعت کے مزاج سے واقف ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اسکالرز، خطبہ وائزین پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ پڑھے ہونے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ چند کتابیں اٹھائیں اور ان کا مطالعہ کر لیں، بلکہ ہر علم کو استاد کے ساتھ جو وابستہ کیا گیا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جائے استاد خالی، استاد کی جگہ ہمیشہ خالی ہوتی ہے۔ علم تجربے کا نعم البدل کبھی بھی نہیں ہوا کرتا، نہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر جو استاد ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کن دوائر کے اندر رہ کر بچے کو پڑھانا ہے، اور کون کون سے دائرے کے اندر اس نے رہنا ہے، اس سے باہر اس نے نہیں نکلنا۔ اہل سنت کے ہاں ایک پوری عقیدے کی عمارت موجود ہے، اس کا ایک حدود اربہ ہے۔ اس حدود اربے کا نام اہل سنت ہے۔ اس کے اندر فروعی اختلافات ہو سکتے ہیں، جو احناف کے شعفے کے ساتھ، جو حنابلہ کے مالکیہ کے ساتھ رہے ہیں اور رہیں گے، لیکن عقیدے کا اختلاف موجود نہیں ہے۔ توحید کے متعلق، شرک کے متعلق، رسالت کے متعلق، ادب رسالت کے متعلق، اہل بیت کے متعلق، صحابہ کے متعلق، سلف صالحین، متقدمین، اولیاء کے متعلق، انبیاء کے متعلق، آخرت کے متعلق، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں کے متعلق، ملائکہ کے متعلق، بعد الموت جتنے معاملات ہیں ان کے متعلق، یہ علم العقائد ہے۔ اس کا ایک اپنا دائرہ ہے۔ دین جو ہے وہ رائے کا نام نہیں ہے، دین سرنڈر کرنے کا نام ہے۔ ادخلوا فی السلم کاف، دین میں پورے کے پورے سلم اختیار کر جو، یعنی سر تسلیم خم کر جو۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ دین میں کب، کیوں اور کیسے نہیں ہوتا۔ عقل کا استعمال دین کے تابع رہ کے کیا جا سکتا ہے، دین کے دائرہ میں۔ دین کو تختہ مشق بنانے کے لیے عقل کا استعمال جائز نہیں ہے۔ عقل سے گزر کے یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے، اس سے آگے گزرنا ہے۔ دیکھیے، ان جملوں کو سنبھال کے رکھ لیجئے۔ اگر عقل کافی ہوتی تو پھر وحی کی کیا ضرورت تھی؟ وحی آتی ہی اس لیے ہے کہ جس جگہ سے عقل کے پر جلتے ہیں اس سے آگے کی خبر دے۔ اب آپ سائنس کو دیکھ لیجئے، میٹا فزکس کے اندر رہ کے وہ بات کر سکتی ہے۔ اس کو نہیں پتا بگ بینگ کب ہوا، بگ بینگ جب ہوا تو اس سے پہلے کیا ہوا، بگ بینگ جب ہوا تو ان چند لمحات میں کیا ہوا، بگ بینگ سے پہلے کیا کیفیات تھی۔ وہی کا تعلق ہی مافوق کے ساتھ ہے، مابعد الطبیات کے ساتھ ہے، میٹا فزکس کے ساتھ ہے، تو عقل کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح شریعت کے اندر ہر چیز کے قوانین طے ہیں۔ آپ نے اولیاء سے محبت کتنی کرنی ہے، ان کے دوائر بھی شریعت میں طے ہیں۔ ان کا ادب کتنا کرنا ہے، اس کے دوائر بھی شریعت میں طے ہیں۔ انبیاء کے ساتھ عقیدت کس درجے کی رکھنی ہے، اس کے دوائر بھی شریعت کے اندر طے ہیں۔ آپ کسی شخصیت کے ساتھ نہ محبت اس سے کم رکھ سکتے ہیں، نہ اس سے زیادہ رکھ سکتے ہیں۔ کم رکھیں گے کفر ہو جائے گا، زیادہ رکھیں گے شرک ہو جائے گا۔ ہر چیز کا ایک دائرہ ہے۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہی کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان ہے کہ علی، تمہارے متعلق دو گروہ گمراہ ہوں گے، ایک تجھ سے محبت میں غلو کر کے اور ایک تجھ سے عداوت میں بغض رکھ کے، اس میں مبالغہ اختیار کر کے۔ ہم خطباء کے پیچھے اگر لگیں گے تو ہمارا دین بھی برباد ہوگا، دنیا بھی برباد ہوگی۔ اور ہمارے ممبروں کی زینت خطباء اور وائزین ہے۔ دین کے اندر ہر چیز کا دائرہ ہے، آداب کا دائرہ ہے، محبت کا دائرہ ہے، حفظ مراتب کا دائرہ ہے، حدود و قیود کا دائرہ ہے۔ خطباء کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے عوام الناس کو خوش کرنے کے لیے
الناس علی دین ملوکہم کی جو روایت ہے اس کو پس پشت ڈال دیا کہ چھوٹے بڑوں کے دین پہ ہوتے ہیں. بڑوں کا دین، متقدمین کا دین، سلف صالحین کا مزاج وہ پس پشت ڈالتے ہیں. خطیب اور وائز جو ہے وہ قوال کی طرح ہے. قوالی مبالغہ کا سیغہ ہے نا، کسی چیز کو بار بار دہرانا. تو قوال کو جس مصرے پہ پیسے زیادہ ملتے ہیں وہ اسی کو بار بار الاپتا ہے، اسی کو بار بار دہراتا ہے. بآئین ہی ہمارے وائزین، ذاکرین اور خطبا جو ممبر کی زینت بنے ہوئے ہیں ان کی کیفیت اور حالت ہے. بلا سوچے، بلا سمجھے، بلا دیکھے جو منہ میں آتا ہے کہے جاتے ہیں. ان وائزین کی حالت ان شعراء کی ہو گئی ہے کہ جن کے متعلق قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ وادیوں میں منہ مارتے پھرتے. شاعری کی تحسین بھی کی ہے قرآن نے، اللہ وہ کہ جو صاحب تقوی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے شاعر ہیں، لیکن وہ بہت کم ہیں، وہ قلیل ہے. عوام کل انام، وہ اکثر تو جاہل ہی ہوتے ہیں. اور جس طرح شاعروں کی تمثیل بیان کی ہے کہ وہ ہر وادی میں منہ مارتے پھرتے ہیں، یہ کیا خوبصورت تمثیل ہے جو قرآن نے بیان کی ہے. یہ بالکل بھیڑ بکریوں جیسی تمثیل ہے. بھیڑ بکریوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کھیت میرے مالک کا ہے یا پڑوسی کا ہے، وہ ادھر بھی منہ مارے گی ادھر بھی منہ مارے گی. شاعر کو معلوم ہی نہیں ہے کہ حدود شریعت کیا ہے، حدود شرعیہ کیا ہے، نصوص قطعی کیا ہے، میرا دائرہ کیا ہے. جو منہ میں آئی بیان کر رہے، اس کو یہ نزول کہتے ہیں، اس کو یہ القاء کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں چیز منکشف ہوئی ہے. کوئی انکشاف، کوئی القاء، کوئی الہام جو شریعت کے تابع نہیں ہے اس کو ہم دیوار پہ مارتے ہیں. ہمیں اکابر صوفیہ نے یہ بتایا ہے. مثال کے طور پہ شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ہر کشف کو، ہر مشاہدے کو، ہر کیفیت کو کتاب و سنت کے سامنے پیش کرتے ہیں. اگر وہ اس کے مطابق ہو تو قبول کرتے ہیں، ورنہ اسے دیوار پہ مار دیتے ہیں. ہمارے پاس جو کسوٹی ہے، ہمارے پاس جو پیمانہ ہے، ہمارے پاس جو میزان ہے وہ کتاب و سنت ہے. وہ حضور اقدس ختمی مرتبت اور ختم نبوت کا معنی ہی یہ ہے. ورنہ تو پھر آپ ہر شخص کو مقام نبوت پہ فائز کر دیں گے. کہنا ضروری نہیں ہوتا. جب ہر شخص حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کی گنجائش رکھتا ہے تو پھر ختم نبوت کا معنی کیا ہوا؟ ختم نبوت کا معنی ایسی مہر کہ جس پہ دین مکمل ہو گیا. اب شارحین ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء حق جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. وہ دین کے شارح ہیں، دین کو بیان کرنے والے ہیں. دین کی تفہیم، دین کا منہج، دین کی تبلیغ، دین کی تعلیم، چیزوں کو مرتب کر کے رکھیں گے. ان میں بڑے بڑے لوگ ہوئے، مجتہد جو درجہ اجتہاد پہ فائز ہے، مفتی جو فتویٰ دے سکتا ہے، عرفاء ہیں، علماء ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، متکلمین ہیں. اپنا اپنا شعبہ ہے. علوم کو ان کے دوائر میں رکھنا یہ عرفان ہے. اور بڑا عالم وہ ہوتا ہے کہ جس کو یہ معلوم ہو کہ کس علم کا کون سا دائرہ ہے، اس کو وہ اس دائرے میں رکھے، اپنے دائرے سے باہر نہ جائے. سائنس کا دائرہ ہی الگ ہے. پانی کیسے بنتا ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے کراس سے، یہ سائنس ہے. کیوں بنتا ہے یہ فلسفہ ہے. کون بناتا ہے، اس کے پیچھے کون سی قوت کار فرما ہے، یہ دین ہے. ان تینوں کا دائرہ الگ ہے. پانی کے بننے کا پروسیس سمجھنا ہے تو سائنس کی طرف جائیے، وہاں دین کا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ جو ہمارے مفتیان اور علماء وہاں جا کے بھی دخل اندازی دیتے ہیں، یہ دین کا موضوع ہی نہیں ہے. جس طرح قرآن و سنت سے سائنس کو کشید کرنا، قرآن و سنت سے طب کو کشید کرنا، یہ دین کا منہج نہیں ہے. یہ ذیلی اور ضمنی مباحث ہیں. سورج کا طلوع، سورج کا غروب، چاند کا طلوع، چاند کا غروب، ستاروں کا نکلنا، موسموں کا بدلنا، ہواؤں کا چلنا، سمندروں کی طغیانی، زمانے کے حوادثات، زندگی کے تغیرات، ان کو جب قرآن ڈسکس کرتا ہے تو وہ سائنس کے طور پہ ڈسکس نہیں کرتا، بلکہ وہ ان معانی کے اندر کرتا ہے کہ تم غور کرو، مشاہدہ کرو کہ ان تمام تغیرات کے پیچھے کون سی قوت ہے. جس طرح استاد یہ کہے کہ دیکھو یہ پانی کس نے بنایا تمہارے لیے، ایک طرف تمہارے اندر پیاس رکھی، دوسری طرف اس پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کو متخلق کیا.
یہ ہے دین کا معاملہ. اب وہ پانی بنتا کیسے ہے یہ دین کا معاملہ نہیں ہے. تو یہاں پہ بہت سارے علماء تجاوز کرتے ہیں. جس طرح کہ زمین گول ہے یا نہیں ہے یہ دین کا کوئی موضوع نہیں. دونوں گروہ ہی افراط و تفرید کا شکار ہے کہ ایک دلائل نکال رہا ہے گول ہونے پہ, دوسرا دلائل نکال رہا ہے چپٹی ہونے پہ. دین کا یہ موضوع نہیں ہے, یہ سائنس کا موضوع ہے. سائنس جانے زمین جانے, زمین گول ہے زمین چپٹی ہے. بارش کیسے برستی ہے, بارش نہیں برستی. بخارات اٹھتے ہیں نہیں اٹھتے. کش ثقل کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی. کلو شیئن یرجو الی الاصل, ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. ہوا اس لیے ہوا کی طرف چلی گئی, مادہ اس لیے زمین کی طرف چلا گیا. ان میں سے کوئی بھی دین کا موضوع نہیں ہے. دین کا موضوع ہے تزکیہ نفس, انسان کی طہارت, اس کے خیال کی طہارت, اس کے نفس کی پاکیزگی, غور و فکر, اللہ کے آگے سرنڈر, توحید کی قبولیت, عرفان معبود, جو اس کا معبود ہے اس کا عرفان, اس کو الہ واحد تسلیم کرنا, انبیاء کا احترام, ان کی شریعتوں کے اوپر ایمان, اور بالآخر حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم. اور آپ کا بیان کردہ دین. امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ شریعت کیا ہے, دین کیا ہے, تو آپ نے فرمایا حلال محمد کو حلال ماننا اور حرام محمد کو حرام ماننا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ فقط دین ہے. باقی جتنے بھی معاملات ہیں ان کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے. فلسفے کے مباحث فلسفے کے لیے چھوڑ دیجئے, علم الکلام کے مباحث علم الکلام کے ساتھ ملحق رہنے دیجئے, سائنس کے مسائل سائنسدانوں کو طے کرنے دیجئے. سائنس عقیدہ نہیں ہوتا, فیتھ نہیں ہے, تھیری ہے, تھیری بدلتی رہتی ہے. سائنس ہی تھی اس زمانے میں, آج سے ہزاروں سال پہلے جب یونان کے اندر اس نے یہ طے کیا تھا کہ زمین چپٹی ہے, وہ بھی سائنس ہی تھی جس نے کہا تھا کہ یہ گول ہے. اب وہ بھی سائنس ہی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ انڈے کی طرح بیضوی ہے. دیکھتے رہیے گا, آج سے 1000 سال کے بعد ہو سکتا ہے وہ بیضوی سے اسے گولی کی طرح کر دے, پھر 1000 سال کے بعد اسے گولوی سے بیضوی مان لے. سائنس کے مسائل متحرک ہوتے ہیں, ان کو قرآن و حدیث کے ساتھ منطبق کرنا یا مستدلل اس طرح کرنا کہ ان کا استدلال اور استنباط اور استخراج قرآن سے کرنا, یہ کم علمی ہے, یہ حماقت ہے. اس طرح آپ قرآن کو تختہ مشق بنائیں گے. کچھ علماء اسی قرآن سے زمین کو چپٹی ثابت کر رہے ہوں گے, اسی سے گول کر رہے ہوں گے. قرآن کا یہ موضوع بحث ہی نہیں ہے. قرآن جب کہتا ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے سورج غروب ہوتا ہے, تو وہ سائنسی انداز میں غروب اور طلوع کی بات نہیں کرتا کہ ہم سائنس کو لے کے بیٹھ جائیں کہ سائنس کے انداز اور سائنس کے نقطۂ نظر کے مطابق تو سورج نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے. بلکہ قرآن کا بیانیہ عام آدمی کے مشاہدے کے ساتھ متعلق ہے. عام آدمی کے پاس لیبارٹریز نہیں ہوتی, ٹیلیسکوپ نہیں ہوتے کہ جن سے وہ مشاہدہ کر سکے کہ اس کے آگے زمین گھومتی ہے یا وہ زمین کے آگے گھومتا ہے, یا وہ ایک جگہ پہ موجود ہے اور زمین آگے گھوم جاتی ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ طلوع و غروب ہو گیا. نہیں, عام آدمی کا مشاہدہ ہے کہ ہمیں سورج طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے, غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے. قرآن کا مقصود کسی سائنسی فارمولہ کو بیان کرنا نہیں, بلکہ اس کا صرف اس حقیقت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ دیکھو یہ جو طلوع نظر آتا ہے یا غروب نظر آتا ہے, اپنی ابتدا کو بھی اسی طرح دیکھ لو کہ تم بھی طلوع ہوتے ہو پھر غروب ہو جاتے ہو, تم بھی پیدا ہوتے ہو پھر موت کی آغوش میں جا کے سو جاتے ہو. زمانے بدلتے ہیں, پھول کھلتے ہیں مرجھاتے ہیں, پھل پکتے ہیں پھر گلتے ہیں پھر سڑتے ہیں. ہر چیز ایک دفعہ عالم شباب کی طرف جاتی ہے پھر حالت ذوف کی طرف مڑ جاتی ہے. یہ جو زندگی کے تغیرات ہیں یہی زمانے کے تغیرات ہیں, یہی پہاڑوں میں ہیں, یہی نباتات میں ہیں, یہی جماعتات میں ہیں, یہی حیوانات میں ہیں. جدھر بھی رخ کرو تمہیں ہر جگہ پہ تغیر نظر آتا ہے, ہر جگہ پہ تمہیں یہ کیفیت تمہارے مشاہدے میں نظر آتی ہے. اس کو دیکھو, اس پہ غور کرو, اور پھر اس نتیجے پہ پہنچو جس کی طرف قرآن خبر دے رہا ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے, اس کا کوئی خالق ہے, اس کو کوئی کنٹرول کرنے والا ہے. وہ ایک ہی ذہن ہے, وہ ذہن واحد ہے جس نے اس کو خلق کیا, وہی ذہن واحد ہے, وہی متصرف فی الامور ہے. واللہ غالب علی امرہ, اسی کا امر ہر چیز کے اوپر غالب ہے. وہی اول ہے, وہی آخر ہے, وہی ظاہر ہے, وہی باطن ہے, وہی ہواؤں کو موڑتا ہے, وہی انہیں چلنے کے اوپر حکم دیتا ہے. تو قرآن کا مقصود ہے توحید, عرفان معبود, کہ تمہیں اپنے الہ کے بارے میں عرفان ہو.
तुम्हें अपने नफ्स के बारे में शनासाई हो, तुम अपने नफ्स को पाकीज़गी की तरफ लेके चलो, इसको तहारत की तरफ मोड़ो, अपने अंदर तहारत पैदा करो। फ़र्द की तहारत से लेके मुआशरे की तहारत तक ये दीन का मकसूद है। जब भी इंसान अफरातो तफरीद का शिकार होता है तो उसका यही नतीजा निकल रहा है जो हमारे आज स्टेजों और महाफिल की जीनत बना हुआ है। या वो खुतबा कि जो आलिम नहीं है वो आलिम बनने की कोशिश करते हैं, या वो उलमा जिनको ये तक आगाही नहीं कि साइंस दीन का मौजू बहस नहीं, साइंस ना दीन के मुखालिफ है ना मुताबिक है, उसका मौजू ही और है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के ज़िम्मेदारों को भी यही फरमाया था कि ये तुम्हारा मामला है, तुम देखो कि खजूरों की पैबंद किस तरह करनी है, खजूरों के ऊपर किस तरह आपने दूसरा पाउडर डालना है या नहीं डालना। ये दुनिया के मामलात हैं। वही का मामला अलग है, दीन का मामला अलग है। दीन का ताल्लुक़ तहारत कल्बी के साथ है, इंसान की नजासत के साथ है, चाहे वो नजासत ज़ाहिरी हो, नजासत बातनी हो। आज हमारे स्टेज और हमारी हर रस्म दीन से दूर होती जा रही है। उसकी वजह बुनियादी तौर पे यही है कि दीन के जो कवायद हैं, दीन के जो ज़वाबित हैं, दीन की जो शराइत हैं, उनसे हम तजावुज़ कर रहे हैं। इस तरह अगर हर आदमी को इजाज़त दी जाए कि वो अपनी मोहब्बत के इजहार के किसी भी तरीके को अपना ले तो दीन फिर चे माना दारत। दीन तो है ही हदूद का नाम। ये तो बिल्कुल इसी तरह ही है कि जिस तरह हम एक गाड़ी लें और उसके बाद हम कहें कि जी हम इसको 240 की स्पीड पे चलाएंगे। भाई नहीं, उसकी स्पीड मुकर्रर है, उसकी स्पीड 120 है, आप 120 से ऊपर नहीं चला सकते। बताया गया है कि 120 में चलाने के लिए ये लाइन है, इससे कम चलाने के लिए ये लाइन, क्रॉसिंग के लिए ये लाइन है, अगर आपने स्लो चलाना है तो ये लाइन है। शरीयत के अंदर भी इसी तरह लाइंस लगी हुई हैं। शरीयत के अंदर भी बताया गया है कि तुम मोहब्बत में इससे ऊपर तजावुज़ नहीं कर सकते। ये दावा इंसान को दीन से बाहर ले जाएगा। इस बात को समझ लीजिए कि दीन वो दायरा है कि जहां आप मोहब्बत भी पूछ के करेंगे। पूछा जाएगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे मोहब्बत करनी है, तो आप फरमाएं कि हम मोहब्बत कैसे करें। ये वाहिद दीन एक ऐसा रास्ता है कि जहां पे आप आज खुद कुछ भी करेंगे तो वो राय होगी आपकी, और आपकी हर राय रद्द है। मोहब्बत भी होगी तो वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ कर होगी, और अगर किसी शख्स को रद्द किया जाएगा तो वो भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ कर किया जाएगा। नफ़रत होगी किसी से तो वो भी उनसे पूछ के होगी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी सिफ़ात रज़ीला हैं जिनकी वजह से हमने किसी को रद्द करना है, किसी के साथ ताल्लुक़ मुनक़ते करना है। आप बताएंगे कि आपने किसके साथ ताल्लुक़ रखना है, आप बताएंगे आपने किसके साथ ताल्लुक़ नहीं रखना। हमने हर चीज़ में तजावुज़ किया है। हम बाप की शान बयान करते हैं तो माँ को लताड़ देते हैं, माँ की शान बयान करते हैं तो पाँव के नीचे डाल देते हैं बाप को। इसी तरह ही हमारे दूसरी कैफियत हैं, हर चीज़ में हम तजावुज़ करते हैं। मोहब्बत अहले बैत हमारे ईमान का जुज़ ही नहीं बल्कि ईमान है। इसके बावजूद उसमें इस दर्जा गुलव किया जाता है कि हम साहिब बैत को पसे पुश्त डाल देते हैं, जिनकी वजह से वो हैं जिनको अहले बैत कहा जाता है। अहले बैत का माना होता है घर वाले, और एक वो ज़ात भी है जो घर वाली है, यानी जिसकी वजह से वो घर है, जिसकी वजह से वो घर वाले हैं, वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात है। आपकी वजह से वो हैं, आपके फ़रामीन को पसे पुश्त डाल दिया जाता है। फिर हमारा ये मिजाज बन गया है कि अहले बैत की बात करेंगे तो सहाबा की तनकीस करेंगे, सहाबा का रद्द करेंगे, उनके ऊपर तंज करेंगे, उनकी तौहीन करेंगे। दूसरी तरफ हमारा ये तरीका बन गया है कि हम सहाबा की बात करेंगे तो अहले बैत की तनकीस करेंगे, वहाँ नकाइस निकालेंगे, वहाँ अपने बुग़्ज़ का इजहार करेंगे। हम ना नासबी हैं ना राफजी हैं, ना रिफ्ज़ रखते हैं ना हमारा नवासब के साथ कोई ताल्लुक़ है। हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, उनका जो मकाम है उनके उसी मकाम को मानते और समझते हैं, और हम सहाबा का भी एहतराम करते हैं, वो भी हमारे सर का ताज हैं, अहले बैत भी हमारे सर का ताज हैं। और अंबिया के मुताल्लिक़ भी हम उतना ही अदब करते हैं जितना अदब हमें शरीयत ने सिखाया गया। औलिया के मुताल्लिक़ भी आप हैरान रह जाएंगे कि हम मुबालगा कौली तौर पे तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन अगर हम उन बुज़ुर्गों के साथ जिनके साथ हम अपनी मोहब्बत का इद्दा रखते हैं, हम मोहब्बत का दावा करते हैं, उनके फ़रामीन को मानने की बारी आए तो शरीयत ने जितना उनके अदब का हुक्म दिया है,
یا جتنا ان کے حکم کو ماننے کا ہمیں اس نے حکم دیا ہے، ہم اس سے آدھا نہ ان کا ادب کرتے ہیں اور نہ ہی آدھا ان کا حکم مانتے ہیں. کیونکہ محبوب جو ہوتا ہے اس کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے. ہمیں محبوب کی ادائیں بھی محبوب ہیں، ہمیں محبوب کی زلفیں بھی محبوب ہیں، محبوب کی آنکھیں بھی محبوب ہیں، محبوب کا چہرہ بھی محبوب ہے. لیکن محبوب کا قول کیوں محبوب نہیں؟ محبوب کا فعل محبوب کیوں نہیں؟ محبوب کا حکم کیوں محبوب نہیں؟ ہم محبوب کی محبت کو اپنے وجود پہ تو نافذ نہیں کر سکتے، تو ارادے پہ نافذ کیا کریں گے؟ ہم محبوب کی محبت کو، محبوب کے حلیے کو، محبوب کے قول کو، محبوب کے فعل کو ہم اپنے ظاہر پہ نافذ نہیں کر سکتے، تو ہم اپنے باطن پہ نافذ کس طرح کریں گے؟ جو شخص شریعت کو مقدم نہیں رکھتا وہ طریقت پہ کیا چلے گا؟ طریقت کوئی مختلف شے نہیں ہے. شریعت پہ عمل کرنے کو طریقت طریقہ سے ہے، راستہ ہے طریق. شریعت پہ چلنا طریقت ہے. اس کی جو منزل ہے وہ حقیقت ہے. اس کے حقائق سے آگاہی ہو جائے گی تو منزل ہو جائے گی، حاصل ہو جائے گی، وہ حقیقت ہے. اور جب انسان سراپا شریعت بن جائے گا تو پھر وہ مقام معرفت پہ بھی پہنچ جائے گا. پھر اس کا وہ درجہ بھی ہو جائے گا جس کے متعلق امام بخاری رحم اللہ نے وہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب نوافل کے ذریعے بندہ مومن اس مقام تک پہنچتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. یعنی اس کے افعال جو ہیں وہ فعل الہی اور حکم الہی کے اندر فنا ہو جاتے ہیں. یہی مراد ہے، ورنہ یہاں اتحاد یا حلول نعوذ باللہ من ذالک مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ متحد ہو جاتے ہیں یا اللہ اس میں حلول کر جاتے ہیں یا وہ اللہ کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے. یہاں فنا سے مراد یہی ہے کہ وہ اللہ کے ارادے اور اللہ کی رضا کے اندر اس درجہ مستغرق ہو جاتا ہے کہ اس کا اپنا ارادہ وہ لا یرید ہو جاتا ہے. مرید لا یرید ہوتا ہے، اس کا ارادہ ختم ہو جاتا ہے. تو اعتدال کو پکڑیے، تمام رسوم میں بھی اعتدال کو پکڑیے. اب جس طرح درباروں کے اوپر میلے ہو رہے ہیں، عرائس ہو رہے ہیں، میلاد کے جلوس نکل رہے ہیں، ان کے اندر جو خرافات ہیں ان کو لگام دینا ہوگی. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو رسوم ہیں یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، یہ مستحسن اور مستحب درجے کی ہیں. زیادہ سے زیادہ استحباب اور استحسان کا درجہ ہے ان کا، وہ بھی اگر ان میں خلوص ہو. اس طرح کی چیزوں کو اس درجہ فرض یا واجب کرنا اور اس کے بعد اس میں ایسی خرافات داخل کر لینا جو شریعت سے متصادم ہو، یہ تو قطعی طور پہ حرام ہے. تو بھئی دودھ کا ایک بڑا کڑایا چڑھائیں آپ اور آخر پہ اس کے اندر ایک پیشاب کا قطرہ ڈال کے اس سارے کو کیوں حرام کرنے کے در پہ ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ کڑائے کی بجائے چھوٹی کڑائی رکھ لیں، تھوڑا دودھ ڈال لیں. وہ دودھ کا کڑایا کون سا ہے؟ وہ دودھ کا کڑایا یاد رکھیے گا وہ محبت رسول ہے، وہ محبت اہل بیت ہے. یہ جو ہم دن مناتے ہیں، مولا علی کا دن مناتے ہیں، امام حسین کا دن مناتے ہیں، امام حسن کا دن مناتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی یاد میں اصال ثواب کی محافل منعقد کرتے ہیں، بزرگوں کی یاد میں اصال ثواب کی محافل منعقد کرتے ہیں، میلاد النبی کے نام پہ، سیرت النبی کے نام سے. یہ وہ دودھ کا کڑایا ہے. اور یہ دودھ کا کڑایا تب تک دودھ ہے، صاف شفاف دودھ ہے، جب تک یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے. تو آپ پسند کریں گے کہ ایک صاف شفاف دودھ ہے جو آپ کے لیے شفا ہے، مکمل غذا فرمایا ہے اسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور دیگر اطباء نے بھی. اس کے اندر آپ پیشاب کا ایک قطرہ ملا کے پورے کڑاہے کو کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں؟ اور دودھ، یہ تمام چیزیں جو آپ کرتے ہیں بزرگان دین کے نام پہ، انبیاء کے نام پہ، اہل بیت کے نام پہ، صحابہ کے نام پہ، یہ دودھ کے کڑائے ہیں، یہ شفاف دودھ ہے. اس کے اندر جب وہ بدعات ڈال دی جائیں جو شریعت سے متصادم ہے اور اس نام پہ ڈال دی جائیں، یہ جو جملہ ہے کہ جی محبت کے اظہار کے طریقے ہیں اور ہر شخص جو ہے وہ اپنے طریقے کے مطابق، تو پھر دنیا کے اندر کسی مذہب کے ساتھ بھی ابطال کا معاملہ نہیں ہو سکتا. آپ کسی مذہب نظریے کو باطل نہیں کہہ سکتے. ہر مذہب کا ماننے والا جس نظریے پہ بھی کاربند ہے وہ اس کو درست سمجھ کے کاربند ہے، محبت کے ساتھ کاربند ہے. پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں جگہ پہ ایک مندر ہے، وہاں ایک بت ہے، اس کے اوپر وہ ہزاروں لیٹر دودھ گرا دیتے ہیں جو جا کے نالیوں میں گر جاتا ہے، وہی دودھ اٹھا کے وہ کسی غریب کو دے دیں، پھر آپ اس کا استحقاق کھو دیتے ہیں. آپ یہ تنقید اس کے اوپر نہیں کر سکتے. وہ کہے گا میرا دل مانتا ہے کہ میں اسی کے اوپر ہی گراؤں، میرا دل مانتا ہے کہ میں اسی کے اوپر ہی بہاؤں جائے نالی میں. آپ
جب دلیل کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، حق کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں اور دوسرے کو باطل قرار دیتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے لازم ہے کہ حق کو حق تسلیم کریں، اور حق وہی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کی پاسداری کریں، یہ تمام رسوم آپ کی دودھ ہی رہیں گی، مستحب سمجھیں، ان کو مستحسن سمجھیں، دوسروں کے ساتھ نفرت نہ کریں، اگر وہ کوئی نہیں بھی کرتا وہ بھی تنقید نہ کرے، وہ بھی دوسرے کی تنقیص نہ کرے، تحقیر نہ کرے، دوسرے کو حقیر نہ سمجھے، اور وہ اپنے دائرہ میں جس کو وہ کتاب و سنت کے مطابق سمجھتا ہے چلتا رہے۔ ہم جس کو سمجھتے ہیں، ہم گنجائش سمجھتے ہیں، ہمارا اپنا استدلال ہے، ہمارا اپنا استنباط ہے، لیکن اس استدلال کو غلط طرف نہ لے کے جائیں۔ اگر ایک بزرگ نے سما بالمزامیر کو گنجائش نکال کے احادیث سے ثابت کر کے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ جائز ہے، تو اس سے مراد ہر قوالی کا جائز ہونا نہیں ہے کہ اب ایک جگہ پہ چند لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے پاس باجا اور ڈھولکی رکھی ہوئی ہے اور اس پہ جو بھی وہ خرافات ہیں وہ بکتے جائیں، جو زبان میں آئے وہ گاتے جائیں، تو وہی قوالی ہے۔ قوالی زیادہ سے زیادہ جائز ہو سکتی ہے، یہ بات پلے باندھ لیں، نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے، زیادہ سے زیادہ جائز ہو سکتی ہے، اور جائز بھی اس وقت ہوگی کہ جب حدود شریعہ کے مطابق اس کے اندر کلام گایا جائے، حمد ہو، نعت ہو، منقبت ہو، مدح ہو اور اچھا کلام ہو، لیکن حدود شریعہ کے مطابق ہو، تو پھر جا کے وہ جائز ہوتی ہے، ورنہ وہ فرض واجب تب بھی نہیں ہے جب جائز ہے۔ اور اگر اس کے اندر شرکیہ کلام ہے تو ایسی قوالی کا سننا تو قطعی طور پہ حرام ہے، گانے والا حرام کا مرتکب، سننے والا حرام کا مرتکب، ایسی قوالی اور سماع کی محافل منعقد کروانے والا حرام کا مرتکب۔ اسی طرح ہی نعت ہے، نعت بہت اعزاز کا باعث ہے، نعت پڑھنا مستحسن ہے، مستحب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے نعت پڑھی ہے، آپ نے خود سماعت فرمائی ہے، اللہ نے تعریف فرمائی ہے حضور کی قرآن میں، وہ بھی نعت ہے، لیکن نعت کے اندر بھی حدود شریعہ کا خیال رکھا جائے گا، اس سے تجاوز نہیں۔ ایسی حمد جس میں رسالت کی بے ادبی ہو، یہ کفر ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، اور ایسی نعت کہ جس میں حدود توحید کے اوپر کمند ڈالنے کی کوشش کی گئی ہو اور اس کو تجاوز کرنے کی کوشش کی گئی ہو، وہ شرک ہے۔ یہ تو بالکل سمجھیے کہ جس طرح تلوار کی دھار ہوتی ہے اور بال سے باریک رستہ ہوتا ہے، ایسے چلنا ہے۔ نعت کہنا بہت مشکل ہے، یہ ہر آدمی نہیں کہہ سکتا۔ تو حمد ہو یا نعت ہو یا منقبت ہو، اس کے حدود ہیں، ہر مرتبہ از وجود حکم دارد، گر فرق مراتب نہ کنی زندگی۔ جزاک اللہ وما علینا الا البلاغ۔